سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک ان پلانڈ ریئیکشنری لاک ڈاؤن تھا، اس سے پورے ملک کی غریب عوام آج پریشان ہے۔ آج غریبوں کے گھر میں کھانے کی محتاجی ہے۔ آج خاص طور سے جو بڑے بڑے شہروں میں اتر پردیش، بہار، بنگال اور جھارکھنڈ کے لوگ جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنی ریاست کو چھوڑ کر، اپنے دیش کو چھوڑ کر ان مقامات پر آ کر محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو صاحب استطاعت ہیں، ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ یاد رکھیے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ میں آپ کو سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور کہتے ہی ہیں کہ ہم تم کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور نہ ہم تم کو کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکریہ کے، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے۔ اس سورہ دہر کی آیات میں جہاں پر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں، اس تعلق سے علماء کرام نے تفاسیر میں لکھا کہ جن کے پاس خود کے لیے کھانا بھی کم ہو مگر وہ صرف اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ صرف اللہ کی محبت میں۔ اور ان لوگوں کے تعلق سے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ ان مسکینوں کو، یتیموں کو، ان قیدیوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ہم تمہارے اجر کے خواہاں ہیں، نہ ہم تمہارے سے شکریہ چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں، اس دن کے ڈر سے، قیامت کے دن کے ڈر سے تم کو ہم یہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اور خاص طور سے جن کو اللہ نے دولت دی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کی اس آیات کو یاد رکھیے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں علماء کرام نے فرمایا، میں نے علماء کرام کی مبارک زبانوں سے سنا کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 سے اور 9 سے اللہ یہ فرما رہا ہے، ان لوگوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے جن کو اللہ نے دولت دی اور پھر اللہ ان سے دولت چھین لیا۔ دولت تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ اللہ نے جن کو دولت دی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے دولت چھین لی تو کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے تم نے یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بہترین طریقے سے ہم کو فرما رہے ہیں کہ یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ سورہ فجر میں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مادہ پرستی کی ذہنیت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ مادہ پرستی کی ذہنیت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یتیم اور غریبوں پر شفقت کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لیا اور میں ذلیل کر دیا، نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کے پاس دولت ہے یقیناً آپ کی دولت ہے مگر وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ماہ مبارک جو آج ہم کو اور آپ کو ملنے والا ہے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، سورہ فجر کی اس آیات کو سامنے رکھیے۔ تیسری جگہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کے پاس، اسد الدین اویسی کے پاس دولت ہے، یقیناً اللہ کا کرم ہے۔ تم یہ دولت اگر میرے پاس ہے تو اللہ کے فضل کی نشانی نہیں ہے، اور اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، تو یہ اس کی وجہ سے نہیں کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا،
یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دولت کا رہنا نہیں رہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ انہی لوگوں کو سرفراز کرتا ہے جو قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کے ڈرتے ہیں، عذاب قبر سے ڈرتے ہیں، تو اللہ انہی کو سرفراز فرماتا ہے۔ پھر سورہ المدثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں بلکہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان سوال ہوتا ہے۔ آپ جا کر سورہ مدثر کی آیات کو پڑھیے، جس میں اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا۔ جب کبھی میں یہ قرآن کی آیات کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت مجھ پر ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، مجھے اس بات کا محاسبہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ سعود الدین اویسی کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرائے، اور مجھے اس دن جب اعمال کا حساب کتاب ہوگا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور میرا نامہ عمل میرے سیدھے ہاتھ میں ملے۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 40 میں اہل جنت جہنم میں ان کو ڈالا، پوچھتے ہیں کہ تم کو کیوں ڈالا گیا جہنم میں؟ تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل جہنم جواب دے رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ میرے بھائی، میرے دولت مند دوستوں، سورہ مدثر میں اہل جہنم اہل جنت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور پھر کھانا نہیں کھلانا، کسی مسکین کو، غریب کو، بھوکے کو کھانا نہیں کھلانا تو جہنم میں جا رہا۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، جس کے پاس اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، اس سورہ مدثر کی اس آیات کے پیش نظر ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ جو بھوکے ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کو کھانا کھلائیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ آپ اور ہم کو یہ اس چیز میں اللہ ہم کو نہ ڈال دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کچھ سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، تجھے کیسے بھوک لگی اور تجھے کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث شریف میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ پر میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلایا تھا تو مجھے پا لیتا۔ تو میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بخاری شریف کی اس حدیث شریف کو یاد رکھیے، حدیث شریف کو یاد رکھیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سیر ہو کر پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم مومن نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان بھوکا ہے تمہارا پڑوسی، بلکہ کہا گیا کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے، وہ پڑوسی کسی مذہب کا ہو سکتا ہے، تو جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس کھانا ہے، جن کے پاس دولت ہے، تو ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی پڑوسی بھوکا نہ سوئے، نہ وہ بھوکا رہے۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، بخاری شریف میں، کہ ہر روز 2 فرشتے آتے ہیں اور
جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچتا ہے، جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچتا ہے، وہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایک فرشتہ دعا کرتے ہیں، اللہ تو جو تیری راہ میں پیسہ خرچ رہا ہے اس کو اس کا معاوضہ عطا کر دے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں پیسہ خرچ رہا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ عطا کر دے، اور جو اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں خرچتا، روکتا ہے، تو حدیث شریف میں آیا کہ فرشتے اس کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو برباد کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دولت اگر ہے تو یاد رکھیے یہ کبھی بھی جا سکتی ہے،